بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی عجیب و غریب مضمون ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تابع داری کرنے کی دو چیزیں تھیں، عقیدے اور عمل۔ عقیدے اور عمل۔ عمل میں تو یہ گنجائش نکالی گئی کہ ہم مجبور ہیں اور یہ حکمت مصلحت وقت کے موافق نہیں، مگر اب عقیدوں میں بھی نفس کی خواہش کو بڑھانے لگے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ عمل کو پہلے ضروری تو سمجھتے تھے مگر تکلیف جان کر اس کو ادا کرنے میں قصور تھا، اب ان کی ضرورت ہی ذہن سے اڑ گئی۔ ایک شخص کی عجیب بات، ایک صاحب فرمانے لگے کہ دین میں جو کچھ حرج ہے نعوذ باللہ وہ نماز ہے۔ ابھی کچھ برس پہلے بھی ہندوستان میں یہ تاجروں کا ہوا تھا جوڑ کہ ہماری ترقی ہم کیوں نہیں کر رہے، اس وقت بھی ان بدماشوں نے یہی جملہ کہا تھا۔ غیر مذہب کے بہت سے آدمی اس وقت بھی اسلام لانے کو تیار ہیں، مگر یہ خیال مانے ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی، 5 وقت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر مولوی لوگ نماز کی قید اٹھا دیں تو آج ہی دیکھیے کتنے کافر مسلمان بنتے ہیں۔ نماز ایسی مولویوں کی ہے، معاف کر دیں۔ بتائیے، اللہ کا حکم ہے اور کہہ رہے ہیں یہ مولوی اگر یہ نماز نکال دیں تو آج بھی یہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نہ ہو جس کو 100 دفعہ غرض پڑی ہو، نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جمعرات کا فولڈر دینا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ سود کی ممانعت سے مفلسی آ گئی، نعوذ باللہ دوسری قومیں سودی کے ذریعے ترقی کرتی جاتی ہیں۔ غرض جس کی سمجھ میں جو آتا ہے اللہ کے حکموں میں اصلاح دینے کو تیار ہیں۔ یوں کہو کہ اللہ میاں کی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم سے رائے لے کر کیوں حکم مقرر نہیں کیے تھے، نعوذ باللہ ہم سے رائے لیتے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، عقیدوں میں یہ حال، اعمال میں یہ حال، صورت میں آزادی، آمدنی میں حلال حرام کی فکر نہیں، ضمیردار طرح طرح کی ناجائز آمدنی لیتے ہیں، خرید و فروخت میں سودے کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں کیونکہ اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائیں تو جب کوئی پوچھتا ہے ان سے کہ اس کا حکم کیا ہے، یا جہاں خود بول سکتے ہیں پتہ ہے یہ برا نہیں مانیں گے، کوئی جملہ برا نہیں کہہ دیں گے، لیکن خاموش رہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا بیان بند ہو جائے گا، ہمارے بیان میں لوگ کم آئیں گے، بڑے زمیندار وڈیرے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ اگر ممبر بھی دے دیں تو ڈر کے مارے بات نہیں کریں گے۔ پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، امام بن کر کام کرنا، غلام بن کر کام نہیں کرنا۔ حضرت نصیحت فرماتے تھے، امام چاہے تم کو ہٹا دیں وہاں سے، ہاں اپنے بڑوں سے پوچھیں، وہ اگر فرمائیں کہ بھئی یہ بیان اس وقت نہ کرو تو اور بات ہے۔ جیسے کسی ہمارے ساتھی کو ممبر مل جائے، وہ پہلے دن اٹھا کے بد نظری کا کھل کر بیان کرے، لوگ پتھر ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو جمعے میں تھے دیکھ لیں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرایا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایسے علاقے میں بھی جانا ہوا جہاں بہت بڑا رئیسوں کا علاقہ، بیان پہلا ہوا ٹیلی ویژن کے خلاف، دوسرا بیان ہوا داڑھی کے اوپر بیان ہوا، الحمدللہ پھر آج تک بیان ہوا ہی نہیں۔ جو چیئرمین کمیٹی کے وغیرہ سب داڑھی شیو کیے ہوئے، کہا یہ ہمارے مفادات پہ ضرب لگاتا ہے۔ میں نے کہا مفادات پہ تو کوئی ضرب نہیں لگائی، ہاں دم پر پیر ضرور رکھا ہے۔ بھائی تو میں جب قرآن پاک حدیث پاک کے دلائل سے ٹی وی کو حرام کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن 1 2 آدمی 3 آدمی کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ٹھیک ہے اللہ نے اور در کھول دیا، میں سمجھا یہیں پر ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ بس اپنی پسند کا بیان چاہیے، بس شرعی پردے بیان نہیں کرنا۔ ماموں بیٹھے ہوئے ہیں ناراض ہو جائیں گے، چاچا بیٹھے ہیں ناراض ہو جائیں گے، اس پہ بیان نہیں کرنا، کہا اچھا اس پر بھی بیان نہیں کریں گے، اس پر بھی بیان نہیں کریں گے، پھر بیان کیا کرنا ہے؟ یا دیکھیں گے کہ جس طرح بیان کرنا چاہیے کہ لوگ پبلک بچھیے سامنے، اپنی سطح سے نیچے آئیے، پبلک کی سطح پر آ جائیے، وہ کیا عالمانہ باتیں سمجھیں گے بیچارے، لیکن وہ بیچاروں پر روب رہے کہ بھئی یہ دیکھو کیسا بیان کرتا ہے، ہماری تعریفیں ہوں۔
اب جہاں گئے، جیسے کسی علاقے میں کھیتی باڑی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو حرام کام کر رہا ہے، یہ لین دین صحیح نہیں ہے. چلو وہ آدمی کوئی دین کو برا جملہ نہ کہہ دے، ہم صحیح ان کو نہیں کہیں گے، بیان میں تو کہیں گے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، سودا غلط بیچ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، اور گاؤں والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر کہا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ پہلی دفعہ بات سنی ہے، جاہل کہیں گا، اس کو مولانا کوئی جاہل بول دیں گے. کہ ہمارے بابا دادا پردادا نگر دادا عمل کر، تم کون سا بڑا تیر مار گیا جو کل کے یہاں تک بولتے ہیں. اڑے بابا چھڈے بڑے ملا تھی ڈٹھو ہے، اسا خود نہ کے بغیر کپڑے نہیں ڈٹھو ہے، اج مولوی تھی نصیحت اشا کے نصیحت پہ کرے وجہ کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ ہم نے خود اس کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، آج بڑا مولوی بنا ہوا ہے، ملا بڑو ملا تھو پیا بابا ممبر تے بیٹھو ہے، دماغ خراب ہے کہ سناڑی ہی کیوں، تو دماغ خراب ہے، کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہے. ابے چریا وہ تو بیچارہ حدیث پاک قرآن پاک سے درس دے رہا ہے، درس قرآن نہیں کریں گے، درس حدیث نہیں کریں گے، اصلاحی بیان کی فکر نہیں ہوگی کہ بھائی ہمارے یہاں مہندی مایوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں گاؤں میں جو ہے وہ سر ٹکرانا نام محرم کا، اور پھر وہ روئی، وہ سب لکھا ہوا ہے بیشتی زیور میں کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ چپل چھپانا اور ناچ گانا ڈھول باجا، دل کانپے گا کہ کیسے بات کروں بھائی، تو مسئلہ کھڑا کر دیں گے یہ لوگ، تو مجھے ماریں گے. پیار محبت سے شیخ سے پوچھتے ہوئے، یہ نہیں کہ پہلے ہی بیان میں جو ابھی بلڈنگ کی جو بیس ہوتی ہے نا، بنیاد ابھی وہ بنی نہیں اور 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دی، یہ بھی منع ہے. پہلے توبہ کے واقعات، جذب کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں، اللہ کا پیار، مایوسی دور کرنے کی باتیں، لوگ قریب آتے جائیں گے، جنت کی سیر کرا رہے ہیں جناب قرآن پاک حدیث پاک سے. اس کے بعد ایک بات کر دی، جھوٹ بولنا جو ہے اس طرح. اب جہاں پتا چلا کہ بھئی شادی ہونے والی ہے، پھر شیخ سے پوچھو، شیخ کو حالات بتاؤ، شیخ کہے گا رگڑ دو پہلے ہی بیان میں، بھلے بیان بند ہو جائے. پہلے رگڑنا کیا ہے بھائی، ہم اپنی نیت کر کے بتائیں گے کہ بھئی یہ جو رسمیں ہیں یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ہندو عورتیں پردہ کرتی تھی ہندوستان میں. اب ہمارے گاؤں میں ابھی تو مجھے نہیں پتا، بھنگن ہندو بھنگن وہ پردہ کرتی تھی. ایک قوم ہے بھیل کر کے، وہاں بھیل یا کوئی وہ مسلمان نہیں ہے، ان کی عورتیں گھر میں آتی تھیں ہمارے چکی چلانے کے لیے، جس کو ہمارے یہاں جنڈ بولتے ہیں. چکی چلانے آتی تھی پردے کے ساتھ. ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. ہندو عورتیں اس وقت پخانے کے ڈھیر ہوتے تھے، ابھی گاؤں میں بھی فلش لگے ہوئے ہیں، پخانے کے ڈھیر ہوتے تھے، اس کو ڈبے میں ڈالتی تھی پردہ کیے ہوئے، اور مسلمان بھی نہیں. آج کوئی دیکھیں ایسا گاؤں جانا ہوا، ابھی تک دل غمزدہ ہے. 3 لڑکیاں اس گاؤں سے چائنا پڑھنے گئی تھیں. اب میں نے تو بیان کر دیا رات میں اللہ کے کرم سے، اب بھلے گاؤں میں نہ بلائیں، لیکن آج تک بہت کم ایسا ہوا کہ بیان بندو دعا دیتے ہیں کہ ہمیں غفلت سے اٹھا دیا، ہم ایسے ہی مر جاتے بغیر توبہ کے. خوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں، پیار، معافی، اللہ تعالیٰ کے معافی کے مضامین. ارے جو ہو گیا فکر نہیں کرو بھائی. ریت کے ذرہ، ایک مٹھی میں کتنے ذرات آتے ہیں، گن کر بتائے گا کوئی ہے؟ آدمی جب گاؤں جائے گا کہ بھائی جتنے پہاڑ ہیں نا یہ ریگستان کے، اتنے بھی گناہ ہمارے ہو جائیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. جانوروں تب سے گندی مذاقیں ہوتی ہیں، اللہ بچائے اپنی رحمت سے. ہم گونگے بن کے بیٹھے ہیں، اور جو مخلص ہوگا نا چاہے ایک ہو، نجات کے لیے کافی ہے. اگر کوئی کہے کہ صاحب بزرگی کے معنی یہ ہے کہ تمام رات جاگنے کی ہمت، تو اور کہے کہ تمام رات جاگنے کی ہمت تو ہے نہیں، یہ تو مشکل کام ہے، سو اس کا شرط لازم ہونا ہی غلط بات ہے. رات بھر جاگنے کو کون کہتا ہے؟ خربوزے اور تربوز چھوڑنے کو کس نے کہا ہے؟ اناج غلہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب محاسن اسلام، اناج غلہ چھوڑ دینے کو بزرگی کس نے کہا؟ اس کو بزرگی نہیں کہتے. بزرگی کے معنی ہے اللہ کے حکم کو عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو حرام فرمایا اس کو چھوڑنا. بھائی کھانے پینا چھوڑنے کو کون کہتا ہے؟ خوب کھاؤ خوب پیو. با یزید کو نوافل پڑھنے کی ہمت تھی، ان کے جو ہے وہ قوی تھے، وہ زیادہ مجاہدہ کر سکتے تھے اس لیے کیے. ہم کو صرف فرائض واجبات سنن ادا کرنے کی ہمت ہے کیونکہ ہمارے قوا کمزور ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے.
اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم کو تو سب فرائض کی بھی قدرت نہیں، 4 وقت کی تو قدرت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، باقی عشاء کی طاقت نہیں، نیند سے مغلوب ہو جاتے ہیں گاؤں میں، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو قدرت ہے، تم خدا کی بات کو غلط کرنا چاہتے ہو۔ رہا یہ کہ حق تعالیٰ نے کہاں فرمایا، سنیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت و طاقت سے زیادہ کسی کو کسی حکم کا مکلف نہیں بنایا۔ معلوم ہوا کہ جملہ احکام شریعت داخل قدرت بشریہ ہے۔ حضرت والا کا جملہ عرض کرتا ہوں، فرمایا خدا کی قسم ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ نے پہلے ہمت دی، پھر فرمایا یہ نہ کرو۔ فرمایا خدا کی قسم اللہ نے ہر عبادت کرنے کی پہلے ہمت دی، پھر فرمایا یہ کرو۔ اب کون بول سکتا ہے؟ کوئی چھوٹے بچے یہاں آتے ہیں، کوئی اس پر بلاک رکھوائے ذرا 4، نہیں، ارے مجھ پر رکھوا دے، نہیں، ان پر رکھوا دو، یہ اٹھا لے گا، طاقت ہے ان کو اس طرف سے۔ تو قرآن سے معلوم ہوا کہ یہ سب داخل قدرت ہے۔ انہی میں عشاء کی نماز بھی ہے اور فجر کی نماز بھی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے مجھے قدرت نہیں، جھوٹا ہے۔ یا کسی نے کہا تھا کہ صبح کو تو آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلنا اختیار میں نہیں۔ اول تو ہم اس کے عذر کو مانتے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے، کیونکہ تجربہ ہے کہ اگر اس شخص کو اگر اس شخص کو جو کہ یہ کہتا ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، ریل پر جانا ہو تو کیسا جلدی سے 4 بجے اٹھ کر اسٹیشن پر پہنچتا ہے۔ وہاں جب ہمارے گاؤں کے 2 دوست آئے ہوئے، اس لیے بار بار گاؤں یاد آتا ہے ان کو دیکھ کر۔ گاؤں میں پہلے روڈ نہیں تھا، ریگستان پہ کیکڑا چلتا تھا، جو ہم کہتے ہیں نماز کا۔ اگر وہ کیکڑا صبح 10 بجے چلتا ہے تو گرمی سے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے۔ فجر کے فوراً بعد کیسے اٹھتے تھے ہم لوگ پھر، کہ اگر یہ ٹرک نکل جائے گا آج کا دن تو گیا۔ دوسرا ٹرک نکلتا تھا شام کو، اور وہاں تھر کے اندر پھر ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ فجر کو نکلتا تھا، اس کے بعد 10 یا 10:30 بجے تک حالت خراب ہو جاتی تھی، باقی نوکوٹ تھوڑا دور ہوتا تھا، لیکن حالت خراب ہو جاتی تھی کیونکہ اوپر بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو وہاں کیسے آنکھ کھلتی تھی ہم لوگوں کی؟ یہ بہانے بازیوں سے اللہ نہیں ملتے۔ اگر سویرے اٹھنا اختیار و قدرت میں نہیں تو آج کیسے اٹھ بیٹھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات دل کو لگی ہوئی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی، اور نماز دل کو لگی ہوئی نہیں اس لیے آنکھ نہیں کھلتی، ورنہ ممکن نہیں کہ صبح ہو اور آنکھ نہ کھلے۔ مگر خیر ہم نے تو آپ کے اس عذر کو بھی مانا، مگر کیا یہ بھی قدرت سے خارج ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی فوراً پڑھ لو، قضا ہی صحیح؟ تو پھر صبح کی نماز وسعت سے کہاں خارج ہوئی؟ جب بعد میں قضا پڑھ لیتے ہو تو کہاں سے وسعت سے خارج ہوئی؟ بہرحال اپنی وسعت کے موافق عمل کرتے رہو، جو تم سے بن پڑے کیے جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے کہ وسعت سے زیادہ کرو؟ اس کو رکھنا ہے، اس کو ذکر والے میں لگانا ہے، ذکر والے فولڈر میں لگانا ہے، اور بیان بھی کرنا ہے۔ چنانچہ آم کی بہار بکتی ہے، حالانکہ آم کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بے کیا بولتے ہیں بھائی؟ بے کیا بولیں گے؟ یہ بے باطل ہے۔ بے باطل میں مال خریدار کی ملکیت میں نہیں ہوتا، پھول آ جاتے ہیں سودا کر لیتے ہیں، اس کا لوٹانا واجب ہے، اور جہاں تک بھی خریداری کا سلسلہ چلے گا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، گناہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ غرض معاملات کی صفائی کی طرف بالکل خیال نہیں، زبان غیبت اور طعنے میں مبتلا، دل حرص اور طمع اور گندگی کے خیالات میں گرفتار۔ وہ مثل ہے کہ اونٹ سے کسی نے پوچھا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلچھی دی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی حالت ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ملفوظات ہیں جو موجودہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ حکم سے میں پڑھتا ہوں، اور پھر دل میں آیا تو یہاں بھی شروع ہو گیا۔ ظاہر کی طرف دیکھیے وہ ٹھیک نہیں، باطن کی طرف نظر کیجیے وہ درست نہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے صرف احکام ہی نہیں اتارے بلکہ ایک بہت پیارا اور لاڈلا نبی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیج کر یہ بھی بتا دیا کہ اس نمونے کے ہو کر آؤ۔ مگر اس رحمت کی کیا قدر ہوئی، ہم کس قدر نمونے کے موافق بن کر آئے۔ غور کیجئے، اگر درزی کو کرتا سینے کے لیے دو اور وہ سارا کرتا بہت ٹھیک اور خوبصورت سیے جس میں جھول تک نہ ہو، مگر آستین کو 4 انگل بڑھا کر لائے تو کیا آپ اس کو لے لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ درزی کے سر پر ماریں گے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو قیمت لینے میں بھی کفایت نہ ہوگی، کچھ جرمانہ لیا جائے گا، گو کہ وہ جائز نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ حالانکہ نمونے سے صرف 4 انگل کے خلاف تھا، یہاں نمونے سے 4 انگل میں موافقت نہیں،
اللہ میاں کا یہ حکم تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ میاں تم کو دوست رکھیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کو اختیار کرو، یہ ہے نمونہ جس کے موافق ہو کر ہمیں آنا چاہیے۔ اس کی فوٹو سیٹ کرا کے جو میرا آپ کے فولڈر میں لگانا، میں بتا دوں گا، آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ افسوس مسلمانوں نے ہر بات میں خلاف کر رکھا ہے، افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، جو وضع بنائی اس کے خلاف وضع تراشی، نکاح وغیرہ میں نئی نئی رسمیں رواج دیں، اخلاق و عادات نئے اختیار کیے، اب عقیدوں میں بھی تراش خراش ہونے لگا، اور پھر لطف یہ کہ دعویٰ تابع داری کا ہے، معلوم نہیں کہ تابع داری کس چیز کا نام ہے۔ اگر کوئی واقف کار ایسے لوگوں کو دیکھے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ قوم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہے؟ ارے گروہ میں ہونا تو درکنار، اب تو اس گروہ کے لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہیے، لوگ کہتے ہیں، یعنی علماء وغیرہ طلباء سے، کیونکہ اس گروہ میں دنیا کی ترقی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ واہ واہ، ہر چیز کو بیان کیا جائے جگہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عجیب و غریب معاملات ہیں، کیوں بھائی؟ اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی صحیح کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد سلیم صاحب کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اور بیان بھی قاری ارشد عبید صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کو وہاں جامعہ اشرف کے لیے لسٹ میں لکھ دیجیے گا، تو یہ پرچہ میں دے رہا ہوں، اور پھر وہاں عمر سے فون کر کے پوچھیں وہ کہاں لکھا ہے، پہلا والا جو قاری ارشد عبید صاحب نے کہا تھا نا۔ مولانا قاری ارشد عبید صاحب کا پیغام ہے کہ جمعے کا بیان ماشاءاللہ بہت اہم ترین ہے، بہت فائدہ ہوا، اس کو جمعے والے بیان کو جامعہ اشرفیہ لاہور کے لیے منتخب کرنے کے لیے فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان سب نیک لوگوں کے نیک گمان سے کی برکت سے نوازش فرمائے، اور جیسا دوستوں کے دل میں نیک گمان ہے اللہ اس سے بڑھ کر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔